بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں سید ماجد علی شاہ۔ جیسا کہ مختلف ایشوز پر ہمارے پروگرامز میں بات کی جاتی ہے، جس میں تمام تر حقائق پر پردہ ہٹاتے ہوئے ہم حقائق پر مبنی سٹوریز اور ایکسکلوزیو بات بتانے میں مصروف عمل رہتے ہیں، جو کہ عوام کو آگاہی کے سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر بات کریں ملک میں ریاستی اداروں کی، تو ان کی جانب سے بھی مختلف نوعیت کے اقدامات دیکھنے کو ملتے ہیں، تو آئے روز نت نئی سٹوریاں ملتی ہیں جس میں عوامی تذلیل اور دکھی انسانیت پر مظالم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی ہی سٹوری کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں گے، جو کہ باغوان پورہ کے علاقہ میں ایک جعلی وکیل بیوہ خاتون کو وکیل بن کے آیا، اس کی زندگی کو اتنا خراب کر دیا کہ جعل سازی فراڈ سے اس کے ساتھ 4 سال تک زنا کرتا رہا اور ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اور بعد ازاں اس خاتون کو گھر سے نکال دیا، جو کہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ ناظرین سے التماس کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آگاہی ملتی رہے۔ ناظرین، وقوع کچھ اس طرح سے درپیش آیا کہ تھانہ باغوان پورہ کے علاقہ دروغے والا کی رہائشی نبیلہ ناز نامی خاتون کی شادی محمد افضال نامی شخص سے ہوئی، جو کہ شادی کے بعد 3 بچے پیدائش ہوئی۔ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد یہ خاتون کے شوہر کی وفات کے بعد یہ خاتون دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی، تو اس دوران اس کو مجید نامی شخص ملا جس نے ہمدردی ظاہر کی اور شادی کا پیغام بھیجا، تو اس خاتون نے مجید نامی شخص کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد ازواجی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جب اس کے ساتھ رہائش پذیر تھی تو خاتون اپنے میکے سے واپس آئی تو ایک گھر میں وقوع درپیش آیا، جو کہ یتیم بچے پہلے شوہر کا جو بڑا بیٹا تھا اس کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کی گئی، جس پر اس خاتون نے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور اس خاتون نے اس سے علیحدہ ہونے کے لیے مختلف نوعیت کی چارہ کی۔ پہلے اس کو زبانی کہا کہ مجھے طلاق دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس کے بعد اس نے جب طلاق دینے سے انکار کیا تو اس نے اپنی قانونی چارہ جوئی کے لیے فیملی عدالت میں کیس کر کے تنسیخ نکاح کی ڈگری لینی تھی۔ تو اس دوران کسی ملنے والے کے ذریعے اس خاتون کو عبدالوہاب نامی ایک شخص ملا، جس نے اپنے آپ کو وکیل ظاہر کیا اور تنسیخ نکاح اور سوٹ فار مینٹیننس الاؤنس کا دعویٰ کرنے کی بابت 50,000 روپیہ اس شخص کا اس خاتون سے ڈیسائیڈ ہوا، جس نے کچھ پیسے اپنے پاس تھے، جو کچھ پیسے دیگر رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے لیے اور اپنے یہ وکیل عبدالوہاب صاحب کو 50,000 روپیہ فیس ادا کی، جس نے اس خاتون کے اور اس کے اہل خانہ کے کچھ دستاویزات اور وکالت ناموں پہ سائن انگوٹھے کروا لیے اور شناختی کارڈ کی کاپیاں لی۔ چونکہ اس نے کیس کرنا تھا تو خاتون کو کہا کہ آپ کا کیس فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح کا دائر کر دیا گیا ہے۔ جب خاتون چند روز بعد اس کے پاس جاتی تو یہ شخص عبدالوہاب مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتا اور خاتون کو کہتا کہ تنسیخ نکاح کا کیس زیر سماعت ہے، جو کہ عدالت عالیہ کی جانب سے ڈگری آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی۔ خاتون کو 8 ماہ تک ٹال مٹول کرتا رہا اور ایسے ہی بات سناتا رہا، تاریخ پہ تاریخ بات سناتا رہا، کبھی کوئی تاریخ کہتا کبھی کوئی تاریخ کہتا۔ ایٹ لاسٹ خاتون جب مطالبہ کرتی، عدالت میں جانے کا مطالبہ کرتی، ڈگری کا مطالبہ کرتی، تو اس کے ساتھ متعدد بار سخت رویہ بھی استعمال کیا گیا۔ جب خاتون نے ایٹ لاسٹ 8 ماہ تک اس کے گھر کے چکر لگاتی رہی تو اس دوران یہ شخص اس خاتون کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش بھی کرتا رہا اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس خاتون کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ اصل میں اس کی نیت جنسی تسکین حاصل کرنا تھی اور خاتون کو لوٹنا تھا۔ ایٹ لاسٹ خاتون کو اس شخص نے ایک خود ساختہ جعلی ڈگری تیار کی، تو جعلی ڈگری کو تیار کر کے خاتون کو وہ ڈگری دکھائی گئی۔ خاتون کو کہا گیا بعدالت جناب امرین سول جج لاہور کی عدالت سے
یہ ڈگری ہو گئی ہے جو کہ بذریعہ TCS تنسیخ نکاح کی ڈگری آپ کے جو شوہر تھے مجید ان کو یہ TCS ارسال کر دی جائے گی اور آپ کو بھی مصدقہ کاپی پرووائڈ کر دی جائے گی. وہ ڈگری خاتون کو دکھائے گی, خاتون نے اس کی کاپی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا یہ کاپی بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. تو آپ کوئی ایسی ٹینشن نہیں, چونکہ 8 ماہ سے ریلیشن تھا تو اس میں یہ اس پہ اعتماد کرتی رہی, آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی رہی. بے آسرا کو تو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے, ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے. یہ خاتون نے اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اس پہ یقین کر لیا. اس نے یقین دہانی کروائی کہ میں نے یہ ڈگری اس کو TCS کر دی ہے. اور اس کے بعد اس خاتون کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کو عبدالوہاب نے کہا کہ میں اس بیوہ کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بچوں کو تحفظ فراہم کروں گا اور بچوں کی رفع امہ کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اپنے تمام تر اقدامات بروئے کر لاؤں گا. جس پر بے آسرا خاتون تھی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے تیار ہوں شادی کے لیے. تو اس کی بابت اس ملزم نے جو کہ پہلے دن سے ہی فراڈ کی نیت سے اس کو ملا اور جعلی وکیل بن کے ملا, اس کا جعلی وکیل بنا اور جعل سازی سے ایک ڈگری تیار کی جو کہ اس کو چونکہ وہ دستاویز جعلی تھی, اگر جعلی نہ ہوتی تو اس کو پرووائڈ کی جاتی, وہ اس کو دکھانے کے لیے تیار کی گئی. جو اس کو دکھانے کے بعد اس نے وہ اس کو نہیں دی. اس نے شادی کے لیے اپنی ایک قریبی عزیز سحر نامی خاتون ہے, اس کا گھر ہے کرول گاٹی کے علاقہ میں جو کہ تھانہ بھگوان پورہ کے علاقہ میں ہے. کرول گاٹی کے علاقہ میں اس کا ایک گھر تھا, خالی گھر تھا. وہاں پہ کچھ خواتین اور مرد افراد کو اس نے اکٹھا کیا اور اس خاتون کو نبیلہ ناز کو وہاں پر بلایا اور ایک رکشہ ڈرائیور, اس کا دوست رکشہ ڈرائیور کو رجسٹرار نکاح خواہ مولوی ظاہر کیا. چونکہ اس کی داڑھی تھی وہ دیکھ کے بھی شکل صورت سے بھی مولوی لگ رہا تھا. اس نے وہ نکاح کا ایک ڈرامہ رچا کر نکاح پڑھا. نکاح پڑھنے کے بعد اس کو کہہ دیا جی آپ کا یہ نکاح ہو گیا ہے اور دیگر نکاح کی کاپی اور طلاق سرٹیفکیٹ وہ دیگر یونین کونسلز کے جو کاغذات ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. یہ ابھی عدالت میں جانے ہیں تو عدالت سے مصدقہ کاپیاں ملیں گی تو آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اس کے بعد عبدالوہاب نے اس خاتون کو تھانہ بھگوان پورہ کے علاقہ میں ہی ایک کرائے کا گھر لے کے دیا جو کہ تھانہ میں کرایہ داری کا اندراج بھی کروایا گیا اور اس خاتون کو ازواجی زندگی اس کے ساتھ گزارتا رہا. 4 سالوں کے دوران 2 کرائے کے مکان چینج کیے اور 2 مکانوں میں یہ اس کے ساتھ ازواجی زندگی گزارتا رہا. چونکہ جنسی تسکین حاصل کرتا رہا, پہلے دن سے ہی اس کے ذہن میں بے ایمانی تھی. ایٹ لاسٹ اس خاتون کو جو اس کے بچے یتیم بچے تھے, یتیم بچوں کا کسی فاؤنڈیشن کی جانب سے وظیفہ لگا تھا. نبیلہ ناز کی جانب سے اس وظیفے کی رقم کو اس نے اکٹھا کیا اور اس نے سوچا کہ میرے یتیم بچے ہیں ان کے لیے میں ایک پلاٹ ارینج کر دوں. جس کی بابت عبدالوہاب نے اس کو پلاٹ دکھائے, پراپرٹی ڈیلروں سے بھی ملایا اور پلاٹ دکھانے کے بعد 6 لاکھ روپے کا مالیت کا ایک 3 مرلے کا پلاٹ دکھایا. اس کو مطمئن کیا, اس خاتون سے 6 لاکھ روپیہ وصول کیا کہ پلاٹ جو ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیں, میں رجسٹریاں تیار کرواتا ہوں اور آپ کو پلاٹ آپ کا نام کروا دیتا ہوں. 6 لاکھ روپے لینے کے بعد اس نے کہا جی فرد برائے ریکارڈ آ رہی ہے, وہ چیک کر رہے ہیں, فرد برائے بیع آ رہی ہے, رجسٹری لکھنے کو دے دی گئی ہے, اسٹامپ فروش لیٹ ہو گیا جی, ان کی فوتگی ہو گئی. اس نوعیت کے ڈرامے کرتے 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 مہینوں گزر گئے. ایٹ لاسٹ وہ پیسے بھی اس نے ہتھیا لیے. جب یہ خاتون اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتی تو چونکہ اس کا شوہر تھا, یہ واضح اس کو تو نہیں پتا تھا کس نوعیت کی جعل سازی ہوئی, ابھی تک اس کے علم میں نہیں تھا کسی جگہ پہ کسی نوعیت کی کوئی جعل سازی ہوئی ہے, اس کے علم میں نہیں تھا. یہ حسب ضابطہ اس کی بیوی تھی اور ازواجی حیثیت سے اس کے گھر میں رہ رہی تھی اور یہ شخص بے ایمانی سے عبدالوہاب اس سے جنسی تسکین حاصل کرتا رہا. ایٹ لاسٹ یہ خاتون نے جب پلاٹ کا مطالبہ کرتی تھی تو اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور اسے کہتا تھا کہ میں آپ کا میاں شوہر ہوں, آپ مجھ پر بلیو کیوں نہیں کرتی, آپ کسی آشنا کے ساتھ سیٹنگ ہے آپ کی. اس نوعیت کے الزامات بھی لگاتا اور اس پر تشدد بھی کرتا تھا. ایٹ لاسٹ اس خاتون کو آخر کار کہنے لگا چلے جتنی دیر تک مکان ہمارا نہیں آتا تو ہم اپنی پھوپھو کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں.
تو اس نے کہا اس سے بڑی کون سی بات ہے، آئے دن کرائے لینے کے لیے مالک مکان آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کرایہ وصول کرنے کا کہتا ہے، آپ پر وقت کرایہ فراہم نہیں کرتے جس میں ہماری تذلیل ہوتی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہم کرائے سے بچ جائیں۔ تو اسی شخص نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں ہم شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے بڑی خوشی سے اپنی دونوں نے، عبد الوہاب نے اور یہ نبیلہ ناز خاتون نے اپنا وہ گھر کا سامان باندھا، سامان کو ایک گاڑی آئی، اس گاڑی پہ سامان کو رکھا گیا اور اس نے اپنے دوستوں کے ہمراہ، اس میں بھی کچھ دوست شامل تھے جو کہ نامعلوم ہے، ابھی نبیلہ ناز ان کا نام نہیں جانتی، جنہوں نے گھر کا سامان اٹھا کے گاڑی پہ رکھا اور وہ سامان بھی لے گیا۔ بعد ازاں اس خاتون کو اس کے والد کے گھر میں بھیج دیا گیا۔ میکے بھیجنے کے بعد کہا کہ کل پرسوں تک میں سامان کی سیٹنگ کروا لیتا ہوں اور آپ کو گھر لے جاؤں گا۔ آخرکار وہ سامان بھی واپس نہ آیا اور نہ ہی اس کو گھر لے کے گیا۔ اس دوران خاتون کے ساتھ اس کا ایک جھگڑا ہوتا ہے جس پر خاتون کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں گندم میں رکھنے والی گولیاں خود بھی کھاؤں گا اور آپ کو بھی کھلاؤں گا، آپ بھی کھاؤ، میں نے بھی کھانا ہے، اس زندگی کا خاتمہ کریں۔ ایٹ لاسٹ محلے داروں کی مداخلت اور اہل خانہ کی مداخلت پر ایسا تو نہ ہوا، یہ ملزم اپنے اس عزائم میں کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن اس نے اس کے بعد اس سے لا تلقی اختیار کی۔ جب لا تلقی اختیار کی تو خاتون کی اشک بار آنکھیں نوٹس کی منتظر تھی جو کہ تھانہ بھگوان پورہ میں ایک تحریری درخواست لے کے جاتی ہیں، اور خاتون نے وہ تھانہ میں درخواست دی، جس درخواست کی بابت تھانے میں اس کو بلوایا گیا تو یہ خاتون نے اپنی داد رسی کی بابت ایس ایچ او صاحب سے ریکویسٹ کی، ایک تھانے دار صاحب کو مارک ہوئی، اس کو بھی ریکویسٹ کی۔ اس نے کیا کیا کہ بااثر افراد جو کہ اس کے پیچھے تھے، عبد الوہاب کے پیچھے ایک بااثر نیٹ ورک تھا، اس نیٹ ورک نے آ کے تھانے میں ساز بازی کی اور پیسے دیے، رشوت دے کر اس درخواست کو گول کروا دیا۔ اس دوران تھانہ میں فریقین کی جب بالمشافہ گفتگو ہوئی تو بالمشافہ گفتگو میں عبد الوہاب نے اس خاتون کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ عبد الوہاب کا کہنا تھا کہ یہ خاتون کو میں نہیں جانتا، یہ کوئی بلیک میلر خاتون ہے میرے مخالفین کی جانب سے، اس کو ہائر کیا گیا، کسی نوعیت کی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ یہ میری بیوی ہے نہ یہ میرا بیٹا ہے، جبکہ اس کا بیٹا تھا جو کہ سائنسی شہادت ڈی این اے کے بعد بھی حقائق سامنے آ جائیں گے بعد از ایف آئی آر، جو کہ ابھی پروسیجر جاری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس شخص نے دھوکہ دہی سے، فراڈ سے جو بھی اقدام کیے تھے، اس خاتون کو جب پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور بچے کی ولادت کے بعد اس بچے کے باپ ہونے سے انکار کر دیا تو خاتون انصاف کی فراہمی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ حسب روایت وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، سی سی پی او، ڈی آئی جی، دیگر افراد کو درخواستیں دی، افسران کے پاس پیش ہوئی، لیکن اس کی کوئی نہ سنی گئی، کسی طرف اس کو انصاف نہیں ملا۔ اس کے بعد اس خاتون کی جانب سے متعدد درخواستیں دینے کے بعد کھلی کچہریوں میں بھی متعدد بار پیش ہوئی، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا۔ دوسری طرف ایک مزیداری کی بات کہ اس خاتون کے ساتھ جب یہ شخص رائش پذیر تھا تو اہل خانہ اور خاتون کے میکے اور دیگر رشتہ داروں کی نظر میں ان کا داماد تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، اس کے علاوہ 4 سال رہتا رہا۔ 4 سال کے دوران نبیلہ ناز کی سسٹروں کی شادیاں ہوئی، بھائیوں کی شادیاں ہوئی، منگنیاں ہوئی، دیگر فنکشنز ہوئے، سالگرہ دیگر فنکشنز ہوئے، تو وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ، نبیلہ ناز کے ساتھ عبد الوہاب اپنے بیٹے کے ہمراہ ہنسی خوشی فنکشنز میں شامل ہوتا رہا، کھانے کھاتا رہا۔ خاتون میک اپ کر کے، ساڑیاں لگا کے اپنے شوہر کے ساتھ شادی میں پھرتی رہی، انجوائے کرتے رہے، زندگی کو، لائف کو انجوائے کرتے رہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد کہتا ہے میں اس خاتون کو نہیں جانتا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، خدا کو لوگ بھول گئے ہیں، مرنا بھول گئے ہیں۔ آخرکار اس خاتون کی جانب سے کھوج کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس نے پہلے وکیل صاحب تھے،
بااثر تھا میرا میاں، اس کو بڑا مان تھا کہ میرا میاں بڑا بااثر ہے، وکیل صاحب ہے، ٹوٹل ڈاکومنٹس خود ہی تیار کر لیے ہوں گے یا کر لیے ہیں، ہر چیز کو خود ہی فیس کرے گا، اس میں سے میرا ایک بچہ ہے، عورت کے تحفظات، وہ تو بڑی مطمئن لائف گزار رہی تھی۔ لیکن افسوس کہ جب دریافت کیا تو دریافت کی بابت، ایک لمبی دریافت کی بابت پتہ چلا کہ یہ شخص وکیل نہیں تھا، جس نے دیدہ دنستہ جعلی وکیل بن کے جرم کا ارتکاب کیا۔ جعلی وکیل بننا، جعلی پولیس والا بننا، جعلی ڈاکٹر بننا، یہ قانوناً جرم ہے۔ 419 پی پی سی کی دفعہ لگتی ہے اس پہ، نان بیلیبل فینس ہے۔ یہ شخص جعلی وکیل بنا، جعلی وکیل بن کے 50,000 روپے فیس دہائی، کسی عدالت میں کسی نوعیت کا تنسیخ نکاح کا کوئی کیس اس نے دائر ہی نہیں کیا تھا، نہ اس کیس کی سماعت ہوئی، نہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل ہوئی، نہ یونین کونسل سے اس ڈگری کی بابت طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہوا، اور نہ ہی آگے لیگل طریقے سے رجسٹرار نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا، اور نہ ہی یونین کونسل میں نکاح درج ہوا، اور نہ ہی یہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی کہ برتھ سرٹیفکیٹ جو بنا وہ بھی اس خاتون کی جانب سے بنایا گیا، اس کا بچہ تھا، اس نے آئی ڈی کارڈ دیا، یونین کونسل میں جا کے وہاں پہ بھی ہوشیاری کی، اس نے اپنے سائن نہیں کیے، اپنے سائن نہیں کیے۔ جب بچے کی ڈیلیوری ہوئی تب ہاسپٹل میں تھا، تب بھی اس نے اپنے سائن نہیں کیے، شوہر کے سائن نہیں ہوئے وہاں پہ، میں کے والدین کے، باپ کے، والدہ کے سائن گھٹے ہوئے وہاں پہ۔ اتنا شاطر ہوشیار، ملزم کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے جب متاثرہ خاتون نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو ہم نے خاتون کی جانب سے علاقہ تھانہ باغوان پورہ میں ایک تحریری درخواست دلوائی، جس میں تمام تر محرکات سے ریلیٹڈ خاتون کا موقف تھا، جو کہ ایس ایچ او باغوان پورہ زکا کی جانب سے فون پر بھی بات ہوئی اور ریکویسٹ بھی کی گئی، تو احکامات جاری ہوئے کہ اے ایس آئی نعیم نامی تھانے دار اس درخواست کو سنے گا۔ نعیم صاحب سے رابطہ کیا، مخالفین کا نمبر دیا، عبدالوہاب کا جب خاتون نے نمبر دیا تو عبدالوہاب صاحب نے آنے کی بجائے کچھ بااثر افراد کو بھیجا جنہوں نے ایک بھاری رشوت دی، تو نعیم صاحب نے انکوائری کو گول کر دیا۔ جب اس نے انکوائری کو گول کیا، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، تو اس کی بابت ایس ایچ او صاحب سے بھی شکایت لگانے کی کوشش کی، تو ایس ایچ او صاحب کے کمرے کے باہر لکھا تھا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ جو وائس کانسٹیبل بیٹھے تھے ان کو کہا جی ایس ایچ او صاحب سے ملوا دیں، ہم نے اپنی شکایت بتانی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے جی محرر صاحب کو بتا دیں، آپ وہ میسج دیں گے، ہمیں میسج بھی دینے کا اجازت نہیں ہے۔ ایس ایچ او باغوان پورہ صاحب کی یہ بات ہو رہی۔ جب محرر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کام بتائیں۔ کام یہ ہے جناب، نعیم تھانے دار صاحب کے پاس درخواست ہے، نعیم تھانے دار صاحب نے بر وقت انصاف نہیں دیا تو ایس ایچ او صاحب کو بتانا ہے۔ اس نے کہا جناب ایس ایچ او صاحب کو نہ بتائیں، جو بس نعیم نے کہہ دیا آپ جہاں مرضی جائیں، بس ٹھیک ہے وہ صاحب کو خود ہی بتا دیں گے۔ تو میں نے کہا جی ملنے کی تو اجازت دینا آپ۔ انہوں نے کہا جی سوری معذرت چاہتے ہیں، ایس ایچ او صاحب نے کہا ہے کہ ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ان کا نمبر آپ دے دیں جناب، میں ان کو فون پہ بات کر لوں۔ تو محرر صاحب نے نمبر بھی دینا مناسب نہیں سمجھا، جس کی بات ڈی آئی جی آپریشن لاہور صاحب کے پاس بذریعہ تحریری درخواست نبیلہ ناز پہنچتی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب پی ایس ایل میچ کی لائن آرڈر ڈیوٹی سیکیورٹی کے معاملات کو چیک کرتے ہیں، تو ان کے سٹاف کی جانب سے بہترین رویہ اپنایا گیا، اور ڈی آئی جی صاحب کے سٹاف نے پوری بات سنی اور بڑے احسن طریقے سے خاتون نبیلہ ناز کو یقین دہانی کروائی، اور انصاف کی فراہمی کی بابت ایس پی کینٹ عیسیٰ سگیرہ صاحب کو مار کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جا کے ایس پی صاحب کو آپ مل لیں۔ درخواست کی بابت خاتون ایس پی کینٹ عیسیٰ سگیرہ صاحب کو ملتی ہے،
تو وہ خاتون کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں اور ایس ایچ او صاحب کو ایک فون کرتے ہیں، درخواست کو تحریری مار کر کے ایس ایچ او زکا صاحب ہیں ان کو فون کرتے ہیں کہ یہ نبیلہ ناز کی درخواست آپ کے پاس آئی ہے، یہ میرٹ پہ دیکھیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور خاتون آپ کے پاس پہنچتی ہے۔ حکم ایس پی صاحب، خاتون تھانہ میں جاتی ہے تو ایس ایچ او صاحب سے بیان کیا جاتا ہے کہ محترم ایس پی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو وہ بات سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں تھانے دار صاحب ہے نعیم صاحب جن کے پاس درخواست تھی، وہ نعیم کو ہی بلاتے ہیں اور نعیم کو کہتے ہیں جائیں جی ملزم کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ نعیم صاحب گاڑی نکالتے ہیں، سرکاری گاڑی، پولیس ملازمین، اور موقع پہ ایکشن۔ نبیلہ ناز کا دل بڑا ہو گیا، انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، ملزم کی گرفتاری عمل میں آ رہی ہے، کلمے پڑھتی ہوئی، درود پاک پڑھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی اور جاتی ہوئی اللہ سے شکر کرتی رہی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ملزم پکڑا جا رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ملزم پکڑا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ٹوٹل نوسر بازی تھی، آنکھوں میں مٹی ڈالی جا رہی تھی، پولیس کی جانب سے آنکھوں میں مٹی ڈالی جا رہی تھی، بہت اچھے اونسٹ افسر بننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایٹ لاسٹ جب گاڑی گئی، ملزم صاحب گھر میں تھے، پولیس نے اپنی گاڑی اور ریٹ کا وہ ڈرامہ رچانا تھا ریٹ بڑھانے کے لیے۔ دروازے کو کھٹکھٹا دیا گیا، اندر سے خاتون آئی جو اس کی عبدالوہاب کی پہلی بیوی تھی، اس نے کہا جی وہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پولیس نے اندر جانے کی زحمت ہی نہیں کی، پولیس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، بغیر ایف آئی آر کے درخواستوں پہ حکم نامہ طلبی 161 کے تحت پولیس دروازہ کھٹکھٹا کر حکم نامہ طلبی دے سکتی ہے، کسی کے گھر میں ریٹ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اختیارات کا ناجائز استعمال تھا پولیس کی جانب سے، چاہے وہ ملزم تھا، درخواست پر اس کو بلایا جا سکتا تھا یا ایف آئی آر کا اندراج کر کے انویسٹیگیشن ونگ سمن لے کے اس کے گھر میں ریٹ کرتی، یہ بھی غیر آئینی کام تھا۔ لیکن خیر پولیس نے روپ دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا، وہاں پہ وہ نہیں آیا، انہوں نے کہا جی رات کو ملاقات ہوگی، تو جب رات کو ٹائم دے دیا گیا تو وہی حسب ضابطہ باس افراد آئے، تھانہ میں آ کے ساز بازی کی۔ پولیس پہلے سے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو چکی تھی پولیس کی، تو بالمشافہ گفتگو ہوئی، تو اے ایس آئی نعیم صاحب نے بیسمنٹ میں ان کا کمرہ ہے تو وہاں پہ اس خاتون کی تفتیش ایسے کی جیسے چوروں کی تفتیش کرتے ہیں۔ جی خاتون کہاں تھے آپ کا آئی ڈی کارڈ کی کدھر ہے؟ آئی ڈی کارڈ پکڑا، ایک کانسٹیبل کو کہتے ہیں اس کا سی آر او چیک کرو۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ کی بھی مائیں بہنیں گھر میں ہیں، اللہ کا خوف کریں۔ کتنا بڑا پروف ہے، یہ کوئی زنا بالجبر کی جھوٹی درخواست نہیں دے رہی، یہ کوئی جھوٹا میڈیکل نہیں کروا رہی، اور یہ تو واضح کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا اس سے بچے کا ڈی این اے ہوگا، ہر چیز میچ ہو جائے گی۔ آپ نے خدا کا خوف نہیں کیا، یہ تھانے دار نے اس خاتون کی بڑی سخت لہجے میں، حتیٰ کہ تھانہ میں اس کو بھگانے کی کوشش کی اس خاتون نے۔ ایٹ لاسٹ پوری بات سننے کے بعد اس کی پوری تفتیش کی، ملزم کو ایک بھی سوال نہیں کیا اور ملزم کی سائیڈ لے کے ملزم کی بولی بولتا رہا، یہ تھانے دار ملزم کی بولی بولتا رہا۔ ایٹ لاسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ جائیں، ایس ایچ او صاحب آپ کو بلائیں گے۔ خاتون نے عرض کیا کہ ایس ایچ او اگر بلائیں گے تو اگر ادھر موجود ہے تو آپ ابھی وہ موجود ہے تو پیش کروا دیں، حتمی رائے قائم کریں، یا آپ ان کے گھر میں ریڈ کیوں کی، آپ نے کیوں لے کے آئے اس کو، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ نہیں جی نہیں، آپ ایس ایچ او صاحب نے ابھی نہیں ملنا نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تھانے ڈیرے نہیں ہیں، عوام کے لیے یہ تھانے ہیں۔ انصاف کی عدم فراہمی پر لوگ تھانوں میں جاتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کو وہ سیلریاں مل رہی ہوتی ہیں، تو عوام کی ہی یہ لوگ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور تھانوں میں کیا چل رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تھانہ کون لوگ چلا رہے ہیں، کون سے بااثر لوگ ڈیرے دار تھانوں کو چلا رہے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب کو جب ایس پی کہتا ہے کہ جناب کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو جی سر کہتا ہے، اس کے کمرے سے باہر آتا ہے تو کہنا ہے میں ایس پی نو کی جاننا ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں ایس ایچ او صاحبان کے۔ کہتے ہیں ایس پی کے آئی جی دے کول چلے جا، میرا کی بگاڑے گا،
ایسے کہتے ہیں، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو تمام ثبوت پروف کے ساتھ ہم پیش کر سکیں۔ اس کے بعد ایس ایچ او صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ ایس پی صاحب عیسیٰ سگیرا صاحب کو ایک واٹس ایپ پہ میسج کیا گیا جس میں تمام طرح حقائق بیان کیے گئے۔ یار اتنے اونسٹ شخص، اللہ ان کا بھلا کرے، جنہوں نے ایک واٹس ایپ کے میسج پر نوٹس لیا اور ایس ایچ او فون پہ فون کرنے شروع ہو گیا کہ جناب آئیں، تھانہ میں آئیں، تھانہ میں آئیں۔ آخرکار تھانہ میں چلے گئے ایس ایچ او کے پاس۔ ایس ایچ او صاحب نے فری کین کی بالمشافہ جب گفتگو سنی تو ان باتوں میں ثابت ہو گیا کہ یہ خاتون سے جعل سازی کے ساتھ اس کو اپنی بیوی ظاہر کرتا رہا، جبکہ بمطابق ریکارڈ یہ بیوی نہ تھی، جھوٹا وکیل تھا۔ تمام تر جرم ثابت ہونے کے بعد، بالمشافہ گفتگو کے بعد، جرم ثابت ہونے کے بعد ایس ایچ او صاحب نے 2 دیگر افراد اور عبدالوہاب کو تھانہ میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ انویسٹیگیشن ان کے حوالے کر دو، اور انویسٹیگیشن کے افسران کے ساتھ ڈسکشن کا تبادلہ کرنا شروع کر دیا کہ کون کون سی دفعات بنتی ہیں جس کی بابت ہم ایف آئی آر کا انداز کریں گے۔ اس دوران علاقے کی ایک بااثر شخصیت سے عبدالوہاب فون کر کے ایک بات کرواتا ہے ایس ایچ او صاحب کی، اور ایس ایچ او صاحب فون سنتے ہوئے کہتے ہیں جی جی سر تمیل حکم ہو جائے گا۔ وہ فون بند ہوتا ہے اور اسی ٹائم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے میں گواہ اس بات کا، ایس ایچ او کہتا ہے جی ان لوگوں کو لے آؤ واپس۔ لانے کے بعد ہمیں کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ جائیں، ہم رپورٹ بنا کے ڈی ایس پی کو رپورٹ ارسال کر دیں گے مقدمہ کی بابت۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، دستاویزی فراڈ اور خیانت مجرمانہ اور دیگر نوعیت کے جرم سے ریلیٹڈ اجازت کے لیے لکھ کے بھیجنا ہوتا ہے اور پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسے سنگین نوعیت کے معاملات میں ملزمان کو پکڑ کر لے کے آنا، درخواست کے بعد حکم نامہ طلبی پر سائن کروا کے چھوڑ دینا، ایک فون کال پر زیر حراست کر لینا اور بعد میں چھوڑ دینا، اور روپے لے کر ایسا ڈرامہ رچا دینا، سمجھ سے بالاتر ہے۔ افسوس کہ ابھی خاتون انصاف کی عدم دستیابی کے رونے روتی نظر آتی ہے، اور پولیس کی بے حسی کہ ان کی جانب سے کوئی مثبت طریقے سے کارروائی عمل میں نہیں آ سکی۔ دوسری طرف بااثر افراد، غنڈے بدماش اور دیگر افراد کی جانب سے نبیلہ ناز کو سنگین نتائج کی مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں، سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ پیروائی سے باز آ جائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور دوسری طرف پولیس کارروائی سے ایک دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے اگر پورے نہ کیے گئے، تھانہ میں ایف آئی آر کا اندراج نہ کیا گیا، اگر اس شخص کو سزا نہ ملی تو خود سوزی پر مجبور ہو چکی ہے، خود سوزی کر لے گی۔ فار ایگزامپل اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو اس کی گود میں جو 3 سال کا بچہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ کس کے باپ کا نام لکھا جائے گا؟ اس نوعیت کی ظلم و بربریت کی داستان اس نے رقم کی کہ ایک خاتون کا میاں فوت ہو گیا، اس کے بعد یہ بیوہ نے آسرے کے لیے مجید نامی شخص سے شادی کی، تو مجید اس پہلے بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی، تو اس سے تحفظ لینے کے لیے اس جعلی نوسرباز وکیل کے پاس پہنچی، تو وہ بھی 4 سال تک اس کو لوٹتا رہا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس خاتون کو انصاف کی عدم دستیابی پر تمام قوم مجرم ہے، سخت زیادتی، دیدہ دنستہ زیادتی کی گئی ہے۔ اس شخص کی فوٹیج واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے کرائے کے مکانوں میں رہتا رہا، اس کے بعد اسے بچہ پیدا کیا، اس کے رشتہ داروں سے پروٹوکول لیتا رہا، اور ایٹ لاسٹ کہتے ہیں اسے جانتے ہیں۔ ظلم و بربریت پر پولیس کی بے حسی کی سمجھ نہیں ہے۔ ابھی تک خاتون نہیں چاہتی
کہ ایس ایس پی ڈسپلنر ڈی آئی جی آئی جی کے پاس اپنا موقف چھوڑ کے یہ تھانے دار ایس ایچ او کے خلاف درخواستیں دے، 22A/22B کی پٹیشنیں دائر کرے، ہائی کورٹ میں جائے، اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتی. اور مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی نوبت آنے والی ہے کہ ان تھانے داروں کے خلاف، یہ ظالموں کے خلاف، یہ ان کے خلاف بھی دیگر انتظامی امور سے ریلیٹڈ افسران کے پاس جانا پڑے گا، پٹیشنیں بھی دائر کرنی پڑیں گی، اور شاید ان کو بھی نشانی عبرت بنانا پڑے گا جو کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مسلسل ٹال مٹول کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. اپنے میزبان سید ماجد علی شاہ کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.